السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں ایم کیو ایم کے حوالے سے، لیکن ایم کیو ایم کا ماضی، حال اور مستقبل کیا ہو سکتا ہے، اسی کے لیے میں نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں محمد علی حفیظ، جو انتہائی سینئر صحافی ہیں، کراچی کا جانا مانا نام ہے، اور ہمیشہ سے کراچی کی خبریں ہوں یا خاص طور پر ایم کیو ایم کی خبریں ہوں، تقریباً انہوں نے ہی بریک کی ہیں اور انہی کے پاس سر آئی ہیں، اس کے بعد پھر وہ سرکولیٹ کرتی ہیں مارکیٹ میں، تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ محمد علی حفیظ بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور تشریف لائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا اپنے پروگرام میں اور گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح آپ کے سوالات ہوں گے اس طرح جو ہے وہ کوشش کی جائے گی اس کے جوابات جو ہے وہ اچھے انداز میں دیے جائیں۔ جی اچھا، تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ ایم کیو ایم تو ظاہر ایک ہے اور روز ہم اس کی مختلف خبریں بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک ایم کیو ایم کا ماضی تھا بہت شاندار، ایک ایم کیو ایم کا حال ہے جو کسی کو نہیں پتا، روز نئی خبریں آتی ہیں، اور مستقبل جو ہے غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ تو اس کو اگر 3 حصوں میں آپ کے اپنے انداز میں بیان کریں، کیونکہ آپ نے ایک عرصے ایم کیو ایم کی بیٹ کی ہے، ایم کیو ایم کو بڑے نزدیک سے دیکھا ہے، ایم کیو ایم کے تمام دھڑوں سے آپ قریب رہے، کیونکہ ایز اے جرنلسٹ آپ کور کرتے رہے، نہ صرف مختلف چینلز میں، اخبارات میں، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل ایک بڑی طویل تاریخ ہے ایم کیو ایم کی، اور یہ پہلے طلبہ تنظیم تھی، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ وہ 11 جون 1978 کو جو ہے وجود میں آئی تھی۔ طالب علم تھے، نوجوان تھے شہر کے، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ شہر کے جو لوگ رہنے والے ہیں ان کے ساتھ جو درپیش مسائل ہیں اس کی بنیاد پہ جو ہے پہلے طلبہ تنظیم وجود میں آئی، پھر جو ہے وہ 18 مارچ 1984 کو جو ہے ایم کیو ایم اور مہاجر قومی موومنٹ جو ہے وہ وجود میں آئی تھی۔ جینون جو پرابلم سے شہر والوں کے اور ایک کمیونٹی کے، جس کو عرف آپ میں جو ہے وہ مہاجر کمیونٹی کہتے ہیں، تو وہ جو تمام مسائل تھے اس کی بنیاد پہ یہ جماعت جو ہے وجود میں آئی، اور اس کی پذیرائی ایسی تھی کہ آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ پاور جو ہے، عوامی اجتماعات، عوامی جلسے جلوس ایم کیو ایم کے جو ہے وہ ماضی کے شاندار تھے، اس کی مثالی جو ہے پورے پاکستان میں جو ہے اس کو ڈسکس کیا جاتا تھا، اور بڑے بڑے جلسے جو ہے میڈیا نے کور کیا، ہم نے خود دیکھا ہر چیز۔ تو وہ جو ایم کیو ایم تھی وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا اس کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، واحد جماعت تھی، کہتے ہیں سب سے زیادہ نوجوانوں کو جو ہے مڈل کلاس لوگوں کو جو ہے ایوان میں بھیجا، اس کی لیڈرشپ سے لے کے اس کے تمام ممبران جو ہے وہ گلی محلوں میں، عام علاقوں میں جو ہے لوور مڈل کلاس خود بھی تھے اور ان علاقوں سے وابستہ تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو آج، اب معاف کیجیے گا میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، تو آج کے اگر ایم کیو ایم کے قائدین کو دیکھیں تو وہ تو نہ لوور کلاس ہیں، نہ لوور مڈل کلاس ہیں، وہ تو سارے کے سارے ہائی کلاس کے ہو گئے، کوئی بھی ہوں، کسی کا نام بے شک نہ بھی لے۔ نہیں، یہ بات صحیح ہے، مگر ایک حقیقت یہ بھی ہے، میں آپ کی بات میں پورا کر رہا تھا اپنی بات، مگر ایک سوال آپ نے ضمنی کیا، اس کا میں جواب دے دوں۔ ایک حقیقت یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ اگر نظر ڈالی جائے تو ایم کیو ایم پاکستان کے جو سربراہ ہیں، جو چیئرمین ہیں خالد مقبول صدیقی، یہ آج بھی جو ہے اپنے حلقے میں واقع عزیز آباد میں 120 گز کے مکان میں جو ہے وہ رہائش پذیر ہے، اور انہوں نے اپنا علاقہ نہیں چھوڑا۔ آپ مثال دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اور جو لیڈرشپ ہے تو وہ بڑے بڑے مکانات میں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم پاکستان جو سربراہ ہیں ڈاکٹر خالد صدیقی، وہ آج بھی عزیز آباد میں جو ہے وہ رہتے ہیں، اور ان کی انگیجمنٹ جو ہے آج بھی مڈل کلاس لوگوں سے درمیان میں۔ ہاں، آپ جو جس طرح نشاندہی کر رہے ہیں، ہاں یہ حقیقت ہے کہ جو اکثریت ایم کیو ایم کی ہے ٹاپ لیڈرشپ کی، وہ سب جو ہے پوش علاقے کے اندر منتقل ہو گئے ہیں، اور یہ جو ہم جو گفتگو سنتے ہیں، جو ہمارے سورس بھی میں بتاتے ہیں، ایک بڑا جو حلقہ ہے ایم کیو ایم کا، خاص طور پہ ووٹرز کا اور ان کے ہمدردوں کا، وہ یہی گفتگو کرتا ہے کہ کل تک جو لوگ غریبوں کے درمیان رہتے تھے، مڈل کلاس لوگوں کے درمیان رہتے تھے، ان کے مسائل کا خود سامنا کرتے تھے اور وہ آواز بنتے تھے، تو جب اب وہ مسائل سے نکل کے، ان علاقوں سے نکل کے پوش علاقے میں چلے گئے ہیں، ان کا لائف سٹائل خود چینج ہو گیا ہے۔ بڑی بڑی گاڑیوں میں جب وہ گھومتے ہیں اور بڑے پوش علاقوں میں رہتے ہیں تو ان کو اس مسائل کا ادراک ہی نہیں ہے، تو وہ اس پہ کیا آواز بلند کریں گے؟ یہی تنقید جو ہے ایم کیو ایم کی جو لیڈرشپ ہے ڈاکٹر خالد صدیقی پہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ آج بھی جو ہے عزیز آباد میں رہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ڈاکٹر فاروق طاہر ہے، اس کے بعد اگر دیکھ لیں تو وہ بھی پی آئی بی کالونی میں جو ان کا بنیادی گھر ہے وہیں رہتے ہیں۔ تو جو اور لیڈران ہیں ایم کیو ایم کے، جو مطلب آپ دیکھیں کہ زندگی جو ہے یہاں پر گزری ادھر پل کے اس طرف، لیکن جب وہ ان کے پاس اختیارات یا وسائل آئے تو انہوں نے پھر اس کا جو استعمال کیا، یا آپ کہہ لیں کہ وہ اس پہ تنقید کی جاتی ہے۔ جو ایم کیو ایم کا کارکن ہے، جو ووٹرز ہے، وہ یہی تنقید کرتا ہے کہ بھائی لیاقت آباد کا رہنے والا ہی لیاقت آباد کے مسائل کو بہتر انداز میں نہ صرف جانتا ہے، اس کو حل کر سکتا ہے۔ اس کی نسبت جو ہے جو پوش علاقے میں چلے گئے
تو پوش علاقے کے چلے گئے تو وہ اسی کمیٹی میں ایڈجسٹ ہو گئے. وہ اب ان کی سوچ بھی ویسی ہو گئی, نہ ان کو نیو کراچی کے مسائل یاد آتے ہیں, نہ ان کو ایف بی رے کے مسائل یاد آتے ہیں, اور وہ پوش علاقے میں جو ہے ان کی کمیٹی کی طرح ایڈجسٹ ہو گئے. وہ امیروں کی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, وہ اب غریبوں کا ان کا کیا تعلق. ہاں, غریبوں کے نام نعرے لگا کے جو ہے وہ انہوں نے وہ خود اپنی زندگی تبدیل کر لی ہے. اور یہ سب سے بڑا معاملہ ہے. آپ کی دوسری نشاندہی میں آپ کو پوری ایم کیو ایم کی ہسٹری بتا تھا. دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے نا, جینون جو پرابلمس تھے کراچی والوں کے, حیدرآباد والوں کے, یا آپ یہ کہہ لیں آسان الفاظ میں شہری سندھ کے عوام کے, تو اس کی آواز بنی تھی ایم کیو ایم, اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم کو پذیرائی ملی. اور آج بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں 8 اگست 1986 کا جلسہ تھا نشتر پارک کے اندر ہوا. ایم کیو ایم کا پہلا جو جلسہ تھا کراچی میں, تیز بارش بھی ہوئی تھی اس کے اندر. آج بھی وہ لوگ وٹنس کرتے ہیں, بتاتے ہیں, ان کے جو لیڈر تھے اس وقت کے, وہ جو تقریر کر رہے تھے, تیز بارش ہو رہی تھی, لیکن ڈسپلن ایم کیو ایم کا ایسا خاصا تھا, سب لوگ سن رہے تھے تقریر کو. اس کے بعد بڑے بڑے جلسے, ایم اے جے روڈ بہت بڑا جو ہے وہ ایم کیو کراچی شہر کا بڑا جلسے گاہ کی جگہ تھی, ایم اے جے روڈ تبت سینٹر, یہاں پر جو ہے ایم کیو ایم میں جو ہے وہ جلسے ہوئے. ہاں, ایم کیو ایم کا جو ہم نے دیکھا ہے آخری ٹائم جب ہم اخبار ٹیلی ویژن ہم کور کر رہے ہیں, تو 2009 سے جو 13 تھا ایم کیو ایم کا ٹائم ہے, 2009 سے 13 تک ایم کیو ایم تنظیمی ڈھانچہ جو ہے بڑا مضبوط ہمیں نظر آتا تھا. اور جو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی ایم کیو ایم کی اے پی میں سو, اس سے نکل کے جو طالب علم جو آئے تھے خاص طور پہ آرگنائزیشن کے اندر, جس میں ایک نام جو ہے وہ سر فہرست ہے, نمایاں ہے, اس میں ایک حماد صدیقی جو ایم کیو ایم کی کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج تھے. ان کے اعتبار میں ہم نے دیکھا بڑی ایم کیو ایم متحرک فعال تھی, اور وہ خود بھی بڑے ایکٹیو پرسن تھے. ہم نے کور کیا ہے جلسے جلوس, آئی ٹی کے پروگرامات, مشاعرے, سیمینار, وہ پہلے خود بھی نظر آتے تھے گراؤنڈ پہ, پھر آرگنائزیشن کو فعال رکھتے تھے. صحیح ہے نا. اچھا, اب آپ سوال آپ کا ہوگا یقیناً کہ آپ کس بنیاد میں موازنہ کریں. دیکھیں بات یہ, ہم نے تو کور کیا ہے ہر چیز کو نا. ہم نے پہلے بھی ایم کیو ایم کی جو تنظیمی لوگ تھے, کمیٹی کے لوگ تھے, ان کو بھی دیکھا ہے, اس کے بعد والے بھی دیکھا ہے. حماد صدیقی کے ٹی سی کے دور میں ہم نے دیکھا کہ چاہے کوئی بھی شہر میں ہو, آپ عالمی مشاعرے کہہ لیں, آئی ٹی کے ایونٹس کہہ لیں. اب کیا ہو گیا ایم کیو ایم کو, یا اگر وہی ایم کیو ایم ہے, وہی لوگ ہیں, تو پھر اب کیا ہو گیا؟ صرف کیا الطاف حسین صاحب کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا, یا کوئی اور وجوہات بھی ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے جس طرح کہا کہ خالد مقبول صدیقی صاحب اپنے آبائی گھر میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, تو اس طرح نام کے لیے تو آصف علی زرداری صاحب بھی آج بھی نواب شاہ کہنے میں آتا ہے. نواب شاہ سے آگے ان کا گاؤں ہے چودگی, اور کیا کہتے ہیں وہ جو ہے نا وہاں پر بچھیری کہلاتا ہے. بچھیری ایک چھوٹا سا شہر ہے, اس کا چودگی کا علاقہ ہے, وہاں پر آج بھی ان کی اوتاق چلتی ہے. اسی طرح میاں نواز شریف صاحب آج بھی جاتی عمرہ میں انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بنی گالا مشہور ہے, انہوں نے بھی سب نے رکھا ہوا اس طرح. تو لیکن کیا وہ اپنے حلقے کے لوگوں سے انٹیکٹ ہیں, ان سے رابطے میں ہیں, ان کے ساتھ روز بیٹھتے ہیں, ان کے مسائل سنتے ہیں؟ کیا وہ بھی یہ لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے برداشت کرتے ہیں؟ کیا ان کے گھر میں بھی پانی ایک دن آتا ہے پھر 4 دن نہیں آتا؟ کیا ان کے گھر کے سامنے بھی کچرا جمع ہوتا ہے؟ کیا ان کے بچوں کو بھی ان امپلائمنٹ کا یا انفلیشن کا اثر پڑتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں بابر بھائی, میں آپ کو جو موازنہ کر رہا تھا نا, ابھی تو آپ نے اوور آل بات کر لی, مگر آپ نے کہا کہ آج بھی نواز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی اپنے مثال دی, میں اس پہ ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہ رہا, لیکن ان کی نسبت ڈاکٹر خالد صدیقی آج بھی عزیز آباد کے گھر میں رہتے ہیں. ایک ڈرامہ کہہ لیں یا آپ کچھ ایسا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ وہ آج بھی اس گھر میں رہتے ہیں. جس گلی محلے سے انہوں نے ووٹ لے کے جو جب آئے ہیں, وہ لیاقت آباد ان کی جو ہے حلقہ انتخاب ہے, اس کے قریب عزیز آباد ہے. اور یہ عزیز آباد جو ہے اس کراچی کی سیاسی تاریخ کی جو ہے اس کے پہچان رکھتا ہے, بڑا مشہور علاقہ ہے. آج بھی اسی علاقے میں رہتے ہیں, صحیح ہے, کتابیں پڑھتے ہیں, صحیح ہے, لوگوں سے ملتے بھی ہیں. تو اس کی نسبت دیگر ملک کی لیڈران صاحبہ کا تو ان کا لائف اسٹائل الگ ہے. وہ آپ ان کے کپڑے بھی دیکھ لیں, ایم کیو اور رہنماؤں کے کپڑے بھی دیکھ لیں, اور خالد صدیقی صاحب کے کپڑے بھی دیکھ لیں, آپ کو الگ ہی نظر آئے گا کہ آج بھی وہ مڈل کلاس کی نمائندگی کر رہے ہیں, اور ہے بھی عزیز آباد میں. مجھے کوئی وہ نہیں ہے, میں تنقید جہاں تنقید ہوگی وہاں تنقید بھی کروں گا, لیکن جو جینون بات ہے وہ یہ ہے کہ آج ڈاکٹر خالد صدیقی عزیز آباد میں علاقے میں رہ رہے ہیں. ہاں, آپ کی دوسری بات آپ نے کہا کہ وجہ کیا ہے ایم کیو ایم کی. دیکھیں بھائی, بات یہ ہے کہ لیڈر جو ہے نا, اس ایم کیو ایم کا لیڈر کے ارد گرد جو ہے ایم کیو ایم کی سیاست, ایم کیو ایم کی سرگرمیاں گھومتی تھیں, صحیح ہے. اور یہ واحد جماعت تھی, آپ نے دیکھا ان کے نعرہ تھا کہ ہمیں منزل نہیں رہنما چاہیے. تو جس پارٹی کا جو ایک طویل عرصے رہنما رہا, لیڈر رہا, وہ انہوں نے اپنے پاؤں میں خود کلاڑے مارے. میں مطلب آج وہ نہیں ہے لیڈر یا رہنما, آپ کیا میں اس لیے آج پاکستان کے دیکھیں 22 اگست 2016 میں پہلے ان کی میں نے حقیقت بیان کی نا, کہ بڑے بڑے جلسے, نوجوانوں کو, مڈل کلاس کو پارلیمنٹ میں بھیجنا, ایک آپ کہہ لیں کہ ایک انقلاب برپا کرنا پاکستان سیاست میں. جب ہم وہ بات کر رہے ہیں تو ہم تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں گے کہ 22 اگست 2016 کو ایک تقریر ہوتی ہے, اس میں پاکستان کے خلاف جو الفاظ ادا ہوتے ہیں, اس کے بعد جو ہے ان کا معاملہ اب ریاست سے ہے.
دیکھیں کوئی بھی کسی بھی دنیا میں کسی بھی سیاسی، ہمارے پاکستان کے اندر بھی اگر ہم بات کر لیں، اب آپ اس کی ڈبیٹ ہو سکتی ہے نا، مگر میں صاحب کو اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست نے جو ہے ابھی ان کے معاملات ریاست سے ہیں، پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ان کی کوئی گنجائش ابھی تک نظر نہیں آ رہی. اور رہی بات ایم کیو کی، تو ایم کیو جو پاکستان میں رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں، اس کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب. تو ایم کیو ایم تو وہ ہے. اب آپ کو ہندوستان میں بیٹھ کے یہ بولے کہ ایم کیو ہندوستان، کوئی امریکہ میں بیٹھ کے بولے ایم کیو امریکہ، تو ہم تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کو جانتے ہیں. الیکشن کمیشن پاکستان میں جو سیاسی جماعت رجسٹرڈ ہے اس کے چیئرمین ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب ہیں. الطاف حسین کا معاملہ یہ ہے کہ 22 اگست 2016 کو انہوں نے ایک تقریر کی تھی، اس کے بعد ان پہ جو ہے لاہور کورٹ نے پہلے پابندی لگا دی تھی اسپیچ پہ، اس کے بعد وہ پاکستان کی سیاست سے جو ہے وہ مائنس ہو گئے، آؤٹ ہو گئے. اب ہم جب ان کی کامیابی کی ذکر کرتے ہیں، ان کا ایک رول کی بات کرتے ہیں ماضی سے لے کے 2016 تک کی، 2016 میں جو چیزیں سامنے ہیں اس کے بعد تواتر کے ساتھ یوٹیوب پہ چیزیں موجود ہیں. میں اس ڈیبیٹ میں نہیں چاہتا، ہم ایم کیو کو ڈسکس کر رہے ہیں، میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ الطاف حسین صاحب کے مسئلے میں. الطاف حسین صاحب کا ریاست کا، پاکستان کی ریاست جو ہے وہ جو ہے پاکستان کو چلانے والے، وہ ان کے معاملات کو جان سکتے ہیں. میں آپ کو موجودہ ایم کیو پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. دیکھیں موجودہ ایم کیو کی آپ کو میں بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیڈرشپ جو ہے، ایک بڑے عرصے تک ایک لیڈر تھا، وہ لیڈر مائنس ہو گیا. تو چیزیں جو ہے نا وہ اب جو ہے نا ایک ایم کیو کو، اس ایم کیو پاکستان کو ایک بیماری لگائی گئی ہے، یا کچھ لوگ اس بیماری کو پرموٹ کر رہے ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ اختلاف کی بات کی جاتی ہے کہ ان میں اختلاف ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اختلافات تو روز خبریں آتی نہیں ہیں نا، اختلافات کی خبریں ہیں، تو یہ اب اپنے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو اختلاف کو جو ہے طول بھی دیتے ہیں پارٹی کے اندر، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، تو وہ بظاہر تو یہی کہتے ہیں کہ ان کو کہتے بھی ہیں، چیئرمین بھی کہتے ہیں، مگر مانتے شاید ماننے میں مسئلہ چل رہا ہے. اور ہر کوئی جتنی دفعہ میرا خیال ہے آپ نے مان لیا ایز صحافی ہو گئے، اتنی دفعہ تو ان کی اپنی پارٹی کے عہدیدار بھی زندگی میں نہیں. دیکھیں ہم نے دیکھیں آج بات ہوتی ہے، سینیارٹی کی بات ہوتی ہے، کریکٹر کی بات ہوتی ہے، اور سب چیزوں کی بات ہوتی ہے. تو دیکھیں ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے نا. موجودہ دور میں اب دو رائے نہیں ہے. دیکھیں میں صاف بات کرنی چاہیے انسان کو، وہ چیئرمین ڈاکٹر خالد صدیقی ایم کیو پاکستان کے ہیں، وہ تمام لوگ ان پہ اتفاق کرتے ہیں، صحیح ہے. اور اب وہ پہلے وہ ابھی کیونکہ نئی بات دی ہے نا، وہ چیئرمین بھی تھے اے پی میسو کے، آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن جو تھی نہیں، لیکن اس کے چیئرمین تھے. اور اس سے پہلے بھی وہ 97 ہو یا 93 ہو، وہ ڈپٹی کنوینر رہ چکے ہیں ایم کیو ایم کے. جو سینیارٹی ہے، وہ بڑے بڑے جو ایم کیو ایم میں بڑے عہدے تھے وہ ماضی کے اندر بھی رہ چکے ہیں، آج کے نہیں. جب کچھ لوگوں کی پہچان بھی نہیں تھی نا کراچی کے اندر، تو ڈاکٹر خالد صدیقی کے بڑے بڑے پارٹی کا ایم کیو ایم کا عہدہ تھا. اب وہ ان کو، اب پہلے لوگ کہتے ہیں کہ الطاف حسین کو مائنس ہو گئے، اب فاؤستار چلے گئے اپنے آگے، پہلے عہدے پہ تھے، اب ڈاکٹر خالد صدیقی سے بھی. تو کیا چاہتے ہیں لوگ؟ یہ بڑا مسئلہ ایم کیو کا انٹرنل پرابلم ہے. مگر جب تک یہ چیئرمین کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے دل سے چیئرمین، تو یہ پارٹی کے مسائل رہیں گے. نہیں، یہ تو دیکھیں رہے گا نا. ایک چیز آپ جو چھوٹوں کو سکھا رہے ہیں، جونیئرز کو سکھا رہے ہیں، آپ نے جو آپ کے قائد تھے، جو آپ کہتے تھے، جیسا آپ نے بھی کہا کہ منزل نہیں رہنما چاہیے، جس کو والد کا درجہ دیتے تھے، جس کے لیے حلف اٹھایا ہوا تھا، جب آپ نے اس کو غدار ڈکلیئر کر دیا، تو پھر یہ تو آپ نے خود روایت ڈالی نا. جو اس وقت موجودہ قائدین ہیں، جو اس وقت سینئر ہیں، جو کوئی چیئرمین ہے، کوئی ڈپٹی چیئرمین ہے، یہ جو پارٹی کے سربراہ چاہے کوئی بھی ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہو، مصطفیٰ کمال صاحب ہو، فاروق ستار صاحب ہو، انہوں نے خود یہ روایت ڈالی نا کہ ٹھیک ہے الطاف حسین صاحب کو مائنس کر لیں، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے. بات یہ ہے کہ ان کے جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا، یہ صحیح کیا، ان کی جماعت کو ان کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے تھا. جس طرح زرداری صاحب نے بات کی کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تم 3 سال کے لیے آئے ہو، ہمیں یہاں ساری زندگی رہنا ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم ہماری برابری کر سکو. پھر وہ بے شک ملک میں نہیں رہ سکے اس کے بعد، لیکن ان کی پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہی. انہوں نے کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے غلط بات کی ہے. اسی طرح جو چاہے عدالت سے ان کی محاذ آرائی چلتی رہی ہو. اسی طرح نواز شریف صاحب نے جنرل باجوہ کا نام لے کے کتنی دفعہ کہا جس ٹائم وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے کہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تم کون ہوتے ہو الیکشن کا رزلٹ بنانے والے، تمہیں یہ کس نے حق دیا، تمہاری کیا حیثیت ہے. اس قسم کے ایسے الفاظ کے جو شاید ہم نہ بول سکیں. تو لیکن پھر بھی پوری نون لیگ ان کے ساتھ کھڑی رہی اور ان کے آج بھی قائد مانتی ہے. تو یہ الطاف حسین صاحب کے ساتھ ایک دم بالکل سب کے سب سائڈ ہو گئے. بھائی میں آپ کو بتاؤں، میں نے نا ایم کیو ایم کو کور کیا ہے نا ایز اے جرنلسٹ، بہت قریب سے کیا ہے. جو آپ بات کریں نا 22 اگست 2016، تو جو اندرونی خانے کمروں میں جو گفتگو ہوتی تھی نا، وہ تو کبھی میڈیا پہ آئی نہیں ہے. اس وقت بھی بڑے سنگین حالات تھے، کسی نے نہیں چھوڑا تھا. وہ بتائیں نا کیا الطاف حسین کو وہ گفتگو ہوتی تھی نا، پہلے بھی کمروں کے اندر رہتی تھی، جو بھی چیزیں تھی اس پہ باوجود بھی نہیں چھوڑا. اور یہ آپریشن کی آپ بات کرتے ہیں
تو بھائی 1992 سے 99 تک بھی شہر میں آپریشن ہوا نا حیدرآباد کراچی میں, نہیں چھوڑا لوگوں نے الطاف حسین کو. مگر یار دیکھیں بات یہ پاکستان کا مسئلہ ہے نا یار بابر بھائی, آپ سمجھیں پاکستان سے بڑھ کر کسی کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ کوئی انہوں نے تھوڑی بولا تھا کہ آپ نعرہ لگا دو ہم 2 منٹ میں الگ ہو جاتے ہیں. جب آپ نے خود ہی اپنے پاؤں پہ کلاڑا مار لیا, چلو ایک دفعہ ہو گیا, اس کے بعد تواتر کے ساتھ امریکہ میں اسپیچ ہو رہی ہے. اور دیکھیں یہ یوٹیوب اور یہ آئی ٹی کا دور ہے, یہ جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز محفوظ ہے اور تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے نا. جب لیڈر خود ایسے کام کر دے گا تو لیڈرشپ. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ کسی ایک سیاسی جماعت ہے نا, اس کا ایک منشور ہے, اس کا ایک پیغام ہے, اس کا ایک نظریہ ہے نا جو ہے, تو اس پہ لوگ کام کر رہے ہیں, اس پہ کام کرتے رہے. اب لیڈر نے خود ایسے کام کر لیے تو آج لیڈر کے لیے ایک اسپیس مل جائے, لیڈر کے لیے اگر معاملات حل ہو جائیں ریاست کی طرف سے, تو پھر اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے کہ لوگ کہاں کھڑے. لیکن جب پاکستان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں. اور قائم صدیق نے صحیح بولا ہے نا, ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ نے, انہوں نے کہا ہمارے پاس انتخاب کا دن تھا, انتخاب کرنا تھا کہ ہم کون ہیں. اور انہوں نے سیاست میں پاکستان کی تاریخ میں ایک نئی روایت ڈالی کہ انہوں نے پاکستان کا انتخاب کیا. ہاں, پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے ہوئے, اور جو مرد آباد کے نعرے لگانے والے تھے ان کو پارٹی سے جو ہے وہ ان کو لیڈرشپ سے علیحدہ کر دیا. اور جب یہ ہوا اور سب کے سامنے ہوا نا, ہاں آپ یہ بتا دیں کون سی چیز ایسی ہے جو ایم کیو ایم جو ایسی کر رہی ہو, ایم کیو ایم جو ہے سب کے سامنے جو کام کر رہی ہے وہ سب کے سامنے. دیکھیں بہت بڑا معاملہ ہے یہ. آپ تو 2 منٹ میں آپ نے کہہ دیا کہ فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا. میں آپ کو ایسی اور اسپیچ سنا سکتا ہوں, کسی بھی افواج کے سربراہان کو ایسی مغلظات جو ہے کسی لیڈر نے نہیں بکی. میں اور یوٹیوب پہ موجود ہے نا, کسی نے بھی خواتین کو بیچ مجمع میں اور ایسی گفتگو نہیں کری جو ہم یہاں ریپیٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں بہت سی چیزیں ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ریاست ہر چیز دیکھتی ہے, ہر ملک کے لوگ دیکھتے ہیں. ہاں آپ یہ بول سکتے ہیں کہ اب جو ہے ایم کیو ایم پاکستان ہے وہ اس طرح عوام میں کیوں اس کے معاملات ہیں. دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان کا مسئلہ یہ کہ ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ, ایم کیو ایم جو جماعت رہی ہے ہمیشہ اس کے سیاسی جو عہدیداران ہیں, سیاسی شخصیات تھی, اس سے زیادہ ایم کیو ایم میں تنظیمی آرگنائزیشن جو ہے نا, تنظیمی ڈھانچہ, اس کی بڑی وقت تھی, بڑی اہمیت تھی. لیڈرشپ کا جو بھی پیغام ہوتا تھا, جو چیزیں تھیں وہ ایم کیو میں جو تنظیمی ڈھانچہ تھا, جس میں آپ سیکٹرز کہہ لیں, یونٹس کہہ لیں, جو گلی محلوں میں ہوتے تھے, وہ عوام سے کنیکٹ ہوتے تھے, وہ لیڈرشپ کا پیغام پہنچاتے تھے. تو 2009 سے 13 والی جو آرگنائزیشن تھی جو گلی محلے کے اندر, دیکھا ایم کیو بڑی فعال تھی, بڑی اس کے عوام میں انگیجمنٹ تھی اور تنظیمی ڈھانچہ. لیکن اختلافات تو میرا خیال اسی پیریڈ میں زیادہ ہوئے ہیں. ہم بھی جاتے تھے, ہم نے بھی جو چیز دیکھی, ان 9 سے 13 تک ہی زیادہ تر اختلافات اندر ہو رہے تھے, جو بعد میں شاید پھٹے. اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ تصحیح کیجئے گا, یا نہیں غلط سمجھ رہا ہوں. دیکھیں اختلافات تو ایسے نہیں تھے, مشرف صاحب کا دور تھا تو نہیں, مشرف صاحب کا بعد یہ جنم دینے میں بتا رہا ہوں 2002 سے 8 تک جب مشرف صاحب جو ہے برسر اقتدار تھے, صدر پاکستان تھے, تو کراچی میں تعمیر و ترقی کا سفر جاری تھا. اور وہ سب نے رپورٹ کیا ہے, چاہے اس سے پہلے نعمت اللہ خان صاحب تھے, پھر یا بعد میں جو ہے وہ ایم کیو کے جو ناظم کراچی آئے تھے مصطفیٰ کمال, ان کے دور میں بھی کام ہوئے. تو ایم کیو ایم تو اس کاموں میں لگی ہوئی تھی, کام وام معاملات سیاسی ان کی صحیح ایکٹیویٹی چل رہی تھی. ہاں 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت آ گئی, صدر آصف رضائی صاحب بن گئے صدر, تو پھر جو ہے ایم کیو ایم کے لیے ایزی نہیں تھے معاملات. اسلام آباد سے لندن کے جو معاملات تھے وہ اتنے اچھے نہیں رہے کہ لندن سے کوئی چیز ہو تو اس کو اسلام آباد جو ہے وہ فوری ایکسیپٹ کریں, معاملات کریں. پھر جو ہے ایم کیو ایم کے اندر جو ہے وہ ایک ان کے جو بانی بڑے رہنما تھے جو غیر فعال تھے اس وقت, جن کو انہوں نے بعد میں شہید انقلاب بھی کہا, ڈاکٹر عمران فاروق, ان کا لندن میں مرڈر ہو جاتا ہے. اس کے بعد سے چیزیں ان کی جو ہے وہ ایسی ہوئیں. اور وہ اس 2000 آپ نے کہا کہ 2009 سے 13 تک کوئی اختلافات نہیں تھے. 13 کے الیکشن کو اس کی ایک سیٹ تھی ڈیفنس لیفٹنٹ کی, اس کو لندن لیڈرشپ نے جو ہے اس پہ جو ہے اس کو وجہ بتائی کہ بھائی لندن کی اس لندن ڈیفنس لیفٹنٹ کی سیٹ کو لے کے, اور جو پی ٹی آئی کو 8 لاکھ ووٹ پڑ گیا تھا کراچی میں, تو لندن لیڈرشپ کو جو ہے وہ ضروری ہے کہ اپنا چہرہ صاف رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو وہ ملبہ ڈالنا تھا کہ کراچی والوں نے ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کو 8 لاکھ ووٹ کیسے دے دیے. تو وہ وجہ بنا کے, وہ جواز بنا کے ایم کیو ایم کی جو پاکستان کی رابطہ کمیٹی تھی اس پہ لندن سے جو ہے وہ نزلہ گرایا گیا. اور یہ صحیح ہے کہ لندن کے لیڈر نے جو ہے اس وقت کی رابطہ کمیٹی کو بہت کچھ بولا, رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو بولا, تنظیمی کمیٹی کو, اس لیے تنظیمی کمیٹی تو سیکنڈ لیئر ہے نا, جو رابطہ کمیٹی تھی, تنظیمی کمیٹی کا کام تھا آپ کے یونٹ سیکٹر کو فعال رکھنا, جو گلی محلوں میں ایکٹیویٹی تھی وہ کام کرنا. وہ آپ دیکھ لیں, میں آپ کو 2008 سے 13 تک کی مثال دے سکتا ہوں, 9 سے 13 تک کی, کہ شہر کے اندر ایم اے روڈ تبت سینٹر مقام تھا, سب سے زیادہ ریلیاں وہاں جلسے جلوس ایم کیو کے وہاں ہوئے. اور تاریخی خواتین کا جلسہ ایک ریکارڈ پر ہے, وہ جلسہ باغ جناح کا ایک بہت بڑا, عمران خان چیلنج کر گیا تھا ایم کیو ایم کو
دسمبر شاید غالباً 2011 میں یا 11 میں باغی جنہ ایک نیا جگہ آئی مزار قائد کے سامنے باغی جنہ میں. یہاں پی ٹی آئی نے غیر معمولی جو ہے بگ پولیٹیکل شو جو ہے نا سیاسی جلسہ ایسا کر دیا تو ایم کیو ایم کے لیے چیلنج بن گیا. تو ایم کیو ایم نے پھر اس کو فیصلہ کیا خواتین سے جو ہے وہ جلسے سے اس کا خواتین کا جلسہ یہاں کریں گے باغی جنہ میں, وہ جواب کامیاب کیا. وہ ایم کیو ایم کی جو آرگنائزیشن تھی, ہم کیونکہ آپ اور ہم تو بہت فیلڈ کے لوگ ہیں نا, ہم تو رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم تو بند کمروں میں بیٹھ کے جو ہے صرف گفتگو نہیں کرتے, ہم تو فیلڈ میں آ کے ہم نے رپورٹنگ کی ہے. ہمیں پتہ ہے ایم کیو ایم کے کس رہنما میں کس کے ساتھ جو ہے لوگ جڑے رہتے ہیں, کس کا طریقہ کام کرنے کا انداز, کس کا جو ہے عوامی انداز ہے, کون جو ہے آرگنائزیشن کو کنیکٹ کرتا ہے, فعال کرتا ہے, متحرک کرتا ہے. تو اس وقت جو کے ٹی سی کے انچارج تھے حماد صدیقی, ہم نے دیکھا وہ کام کر رہے تھے, ان کے ساتھ لوگ تھے. اور آج بھی میں آپ کو بتاؤں جو میرے آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے نا ایم کیو ایم کے حلقوں میں, ایم کیو ایم کے لوگوں سے, وہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کی ہمیشہ نا آرگنائزیشن جو ہے نا وہ بڑی مضبوط رہی ہے ایم کیو ایم کے اندر. اگر موجودہ حالات میں اس وقت جو ہے نا اگر آرگنائزیشن مضبوط ہو جائے اور وہ آرگنائزیشن یہ میسیج دے کہ جو چیئرمین ہے ڈاکٹر خالد صدیقی یہ حقیقتاً ایم کیو ایم کے چیئرمین ہیں, اور ان کے خلاف نا گفتگو جو کی جاتی ہے وہ گفتگو نہ ہو اور لوگ مانیں چیئرمین, اور ایم کیو ایم کی جو آپسی اختلافات ہیں اس کو پش پش ڈال کے لوگوں کو متحد منظم کرنے والا کوئی آرگنائزیشن میں آ جاتا ہے, یعنی کہ حماد صدیقی جیسے لوگ اگر واپس آ جاتے ہیں ایم کیو ایم کے اندر اور وہ آرگنائزیشن پہ کام کریں گلی محلے کے اندر. اب دیکھیں نا آپ بات یہ جو بندہ رہ گئی ڈیفینس کلفٹن میں, تو وہ لیاقت آباد و عزیز آباد کے نیو کراچی کیا بات کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا, اس پہ الطاف حسین صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو 22 اگست تو بعد میں ہوا, اس سے پہلے ہی جو ان کی وفاداریاں بھی تبدیل ہو گئی تھی اور ان کی سازشیں بھی اسٹارٹ تھی, اور انہوں نے بہت سارا کام اس سے پہلے ہی کر لیا تھا. 22 اگست تو محض ایک اتفاق ہوا, اس دن کی اناؤنسمنٹ ہوئی, اس سے پہلے یہ سارے معاملات ہو گئے. یہ ان کا موقف ہے, آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں چائنا کٹنگ اور قبضے اور بھتے اور بہت ساری چیزیں بولا پہلے ہی چل رہی تھی. دیکھیں ان کا یہ کہنا بابر بھائی, دیکھیں چائنا کٹنگ کی جو لفظ آیا ہے چائنا کٹنگ کا, اور یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ چائنا کٹنگ کا لفظ بھی جو ہے نا یہ ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے ہی جو ہے ازر مذاق شروع کیا تھا. چائنا کٹنگ بیسکلی انہوں نے کہا تھا آباد کاری شروع کی تھی انہوں نے, جو اسپیس تھا شہر میں ایسی جگہوں پہ جو ان کے شہید ورکر ہوتے ہیں ایم کیو ایم کے, ان کے اہل خانہ کو اور اپنے ورکرز کو ایک چھت دینے کی جو پالیسی شروع کی تھی. مگر اس کے بعد جو ہے اب یہ کس نے, آپ بتائیں نا, چائنا کٹنگ کے جو آپ کہتے ہیں کہ چائنا کٹنگ کا پیسہ کس کے پاس ہے؟ چائنا کٹنگ کا پیسہ اتنا سارا جو پیسہ جمع ہوا تھا وہ کہاں گیا؟ صحیح ہے, وہ کہاں گیا چائنا کٹنگ کا پیسہ؟ کس کی راتوں رات لائف بدل گئی؟ وہ پیسہ کس کے پاس گیا؟ صحیح ہے, وہ کون تھا؟ محمد انور کا بھائی چنو ہوٹل میریٹ میں کون ٹھہرتا تھا؟ صحیح ہے, تو کس کے نام آتے ہیں چائنا کٹنگ میں؟ چائنا کٹنگ میں اور لائف سٹائل بتاتا ہے نا باس, لائف سٹائل دیکھ لیں نا آپ. الزام لگا دے کسی ورد واحد پہ تو آپ بات کرتے ہیں لوگ کہ بھائی یہ لیڈران کی, تو باس الطاف حسین کی مرضی کے بغیر تو ایم کیو ایم کا کوئی معاملہ چلتا ہی نہیں تھا. اگر اتنی بڑی چائنا کٹی کا کوئی پیسہ, مطلب وہ الطاف حسین تو جن کے ہاتھ میں پاکستان دی ہوئی تھی رابطہ کمیٹی, وہ جانے, وہ الطاف حسین جانے نا چائنا کٹنگ کا معاملہ تو وہ ہے. اور چائنا کٹنگ کا پیسہ کہاں گیا؟ آج بھی یہ جو ایم کیو ایم کے ورکرز ہیں, وہ جو شہدا, ان کی جو جہاں باغ کارکنان ہیں, ان کے اہل خانہ یہی سوال کرتے ہیں کہ لوگوں کی اپنی زندگی تبدیل ہو گئی, لوگوں کے اپنا لائف سٹائل تو ایسا ہو گیا کہ پوچھے مت, اور ان کے گھر والے کوئی لیاقت آباد میں, کوئی اورنگی ٹاؤن میں, کوئی کرنگی میں یہ ہے. اور دیکھیں یہ موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہے نا, اگر اس میں اگر یہ کام کرے گلی محلوں کے اندر اور جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو عوام کو مطمئن کر دیں تو پھر زندہ ہو سکتی ہے. مگر یہی وجہ ہے کہ یہ خود ان کو جو ایم کیو ایم والے ہیں کچھ لوگ, وہ چیئرمین کو چیئرمین قبول نہیں کریں گے, اور تو پھر کہاں چلے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اگر مستقبل کے حوالے سے دیکھا جائے تو کیا ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی دوبارہ سے بن سکے گی, اس طرح فعال ہو سکے گی اور واپس وہ پہلے کی طرح چلے؟ آپ کی بات اگر مان لیتے ہیں تو وہ ڈیسیجن لے سکے گی, وہاں ڈسکس ہوئے گا, ایک ٹیبل پہ سارے بیٹھ سکیں گے, کھانا کھا سکتے ہیں ایک ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, یا بیٹھک کے لیے کسی کے بھی گھر جا کر سارے کے سارے قائدین کا ایسا وقت آ سکتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کیسا ممکن ہے, یا اب بہت دیر ہو گئی؟ دیکھیں دیر تو نہیں ہوئی ہے, اور کوئی بھی جو ہے نا ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ان شہر میں 40 سال تک اس جماعت کے پاس پاور تھے, اس کی مقبولیت تھی. صحیح ہے, لیڈر 22 اگست 2016 کے بعد لیڈر جو الطاف حسین تھے وہ تو ہٹ گئے, اب سیاسی پاکستان کے منظرنامے, سیاسی منظرنامے میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایم کیو پاکستان سے. ایم کیو پاکستان کے چیئرمین ہیں ڈاکٹر خالد صدیقی. صحیح ہے, ان کے خلاف ان کو جو ہے اب ان کو ماننا چاہیے لوگوں, چیئرمین ہے نا, جب پارٹی کے چیئرمین ان کو مانے, ان کی بات کو مانے. صحیح ہے, ایم کیو کو مضبوط کرنے کی بات کی جائے. اب ایم کیو کے لوگ ہی ایم کیو کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش کریں گے, اور چیئرمین کا جو ہے وہ بیگ اس کے
پس پردہ جو ہے وہ گفتگو کریں گے, چیئرمین کو چیئرمین نہیں مانیں گے تو کیسے ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر خالد صدیقی کو کچھ سخت فیصلے کرنا چاہیے ایم کیو ایم کے حوالے سے. وہ فیصلے کریں کہ وہ ان کے پاس یہ اختیار ہے جی وہ خود سے بھی فیصلے کر سکتے ہیں. دیکھیں کہنے کو تو ببر بھائی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ آپ ان کے پاس فیصلے کے ہے نہیں ہے. ایم کیو ایم جو ہے ابھی گراؤنڈ پہ تو ایم کیو ایم پاکستان موجود ہے, ان کو یہ چاہیے کہ ماضی میں جو آرگنائزیشن تھی وہ آرگنائزیشن کے حوالے سے کوئی ایسے فیصلے کریں, ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو غیر متنازع ہوں. خود یہ فیصلہ خود ڈیسیجن لے سکتے ہیں, یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ خود سے یہ ڈیسیجن لے لیں نہیں کسی سے اجازت کے بغیر؟ نہیں دیکھیں اجازت کے بغیر تو یہ تو ایک وہ کہانی ہے. نہیں اگر کہانی ہے تب بھی آپ بتا دیں, میں تو نہیں میں آپ کو بتاؤں نا, دیکھیں پارٹی کے وہ ہیں چیئرمین, صحیح ہے, بہت سے لوگوں نے کوشش کی, کچھ لوگ پہلے کہتے تھے کہ وہ چلے جائیں گے, جو بھی بات پروپیگنڈا کیا گیا ان کے خلاف چیزیں سب جو ہے فیل ہو گئیں, یہ حقیقت ہے, سب فیل ہو گئیں. آج وہ چیئرمین ہے, وہ جو ہے وہ ان کی طبیعت جو ہے نا وہ سخت نہیں ہے, وہ دانشور ٹائپ آدمی ہیں, وہ اے پی ایس او کے زمانے سے جو ہے نا وہ ہمیشہ کتاب دوستی اور دانشور اور وہ جو ہے نا وہ سافٹ ان کا امیج ہے. نہیں تو لیڈر کو تو ملٹیپل خوبیاں یہی تو اب بات یہ کچھ لوگ ڈاکٹر خالد صدیقی کی شرافت کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو اب یہ چاہیے کچھ لوگ ہمیں ایم کیو سے جو ہمارے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر خالد صدیقی کو چیئرمین صاحب کو چاہیے کہ سخت فیصلے کریں, ایسے فیصلے کریں کہ جو لوگ ایسے لوگوں کو لے کے آئیں جو غیر متنازع ہوں, ان کو اعلیٰ عہدوں پہ لے کے آئیں. ایسے تو ایم کیو واپس ٹوٹ جائے گی, پی ایس پی الگ ہو جائے گی اگر تھوڑا سا بھی سخت فیصلہ اگر وہ کر لیتے ہیں کسی کے اجازت سے یا اجازت کے بغیر. دونوں صورتوں میں فاروق ستار صاحب کہاں ہوں گے, مصطفیٰ کمال صاحب کہاں ہوں گے, کامران خان ٹیسوری صاحب کہاں ہوں گے, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ کی زیادہ اس حوالے سے معلومات ہے, تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ سخت فیصلہ لے سکیں. دیکھیں ایم کیو کا مسئلہ یہی ہے, آپ نے جو ابھی کیا نا کہ ایم کیو میں پہلے ہوتے تھے لیڈر ایک الطاف حسین, اس کے بعد جب انہوں نے رابطہ کمیٹی بنائی تو رابطہ کمیٹی بنا دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیئرمین ہے اس وقت, اب وہ چیئرمین کی بات جیسی آتی ہے تو ہر کوئی اپنے آپ کو پورٹرے کرتا ہے کہ ہم بھی لیڈر ہیں, ہم بھی لیڈر ہیں. دیکھیں ایم کیو اس طرح نا, ایم کیو کی جو ماضی کی تاریخ ہے وہ اس طرح نہیں چل سکتی. چیئرمین ایم کیو کا جتنا پاورفل ہوگا اتنی ایم کیو کی جو ہے نا ایکٹیویٹی نظر آئے گی. اب جو لوگ چیئرمین ایم کیو وہ کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, ناکام کرنا چاہتے ہیں, یا ان کے خلاف جو بھی جس طرح کی بھی نیگیٹیوٹی کر رہے ہیں, تو وہ بیسکلی چیئرمین کے خلاف نہیں کر رہے ایم کیو, وہ ایم کیو کے خلاف ہی ہو رہی ہے. وہ آپ دیکھیں نا, اگر چیئرمین مضبوط ہوگا, پارٹی لیڈر مضبوط ہوگا تو ایم کیو گلی محلے مضبوط ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو لوگوں سے بات ہوئی ان کا کہنا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے نا اس میں غیر متنازع لوگ لے کے آنا پڑیں گے جس پہ لوگ انگلی نہ اٹھا سکیں, کوئی یہ نہ بول سکیں کہ اس کا جو ہے وہ ادھر سے ادھر سے نہیں کر سکیں. ایسے لوگ ہیں جو صرف ایم کیو کی بات کریں, جو ایم کیو کو جوڑنے کی بات کریں, وہ یہ نہ کریں. سب کچھ ہو سکتا ہے, ایسے لوگوں کی منظوری وہاں سے نہ ہو. دیکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے, وہ وہاں سے یہ یہاں سے کی بات نہیں ہے. بات ہی بھائی ایم کیو ایم تو حیدرآباد میں اس کا دفتر ہے, صحیح ہے. اور آپ جس طرح اشارہ کر رہے ہیں ببر بھائی, یہ پاکستان کی جو ہے نا جو تاریخ ہے نا اس میں سب کو جو ہے نا آپ جس طرح اشارہ کریں نا, وہ لوگ جب اچھے لگتے ہیں جب ان کو خود اقتدار مل رہا ہو تو وہ تمام لوگ ان کو نا اچھے لگتے ہیں, صحیح ہے. جب ان کو فیسلیٹ کیا جاتا ہے تو تمام لوگ اس طرف والوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں پاورفل باسر حلقوں کو, ان کو اچھا کہتے ہیں. جب وہ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں, جب وہ اپوزیشن میں آتے ہیں, یہی تھے نا پی ٹی آئی 2011 کے اندر جب ان کا مینار پاکستان میں جلسہ ہو رہا تھا, صحیح ہے, تو وہ پرائم منسٹر جب بن گئے تو سب کچھ اچھا تھا. جب وزیر اعظم شپ ختم ہوئی عمران خان کی تو وہ پھر تمام حلقے جو ہے نا ان کو برا بولنا. دیکھیں یہ کہنے کی بات ہے, میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. ایک کراچی شہر, اس کے جو کراچی کے عوام تھے, انہوں کی ایک سیاسی جماعت, نمائندہ سیاسی جماعت تھی ایم کیو ایم, 40 سال اتنے برس 42 سال کی ابھی ہو گئی ہے. اس سے ایک بیک گراؤنڈ رہا اسٹرانگ. اس جماعت نے اچھے جو ہے نا چہرے دیے پارلیمنٹ کے اندر. تو وہ اب جو لوگ ہیں اس ایم کیو ایم کو اگر بچانا چاہتے ہیں, جو بھی چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو وہ چیئرمین ایم کیو ایم کے ہاتھ مضبوط ہوں گے, ایم کیو مضبوط ہوگی. تو اور جو لوگ ایسے ہیں غیر متنازع, دیکھیں جن کے منہ سے کبھی ایم کیو کی برائی نہ نکلی ہو, جو ایم کیو کے خلاف جنہوں نے الفاظ نہ نہیں کیے ہوں, جب وہ لوگ آرگنائزیشن میں آئیں گے, وہ خالد صدیقی دست راز بنیں گے, تو خالد صدیقی چیئرمین کی حیثیت سے ایم کیو مضبوط کرنے کے لیے نا وہ اقدامات کر سکتے ہیں. میں آپ کو اندر بیماری بتا رہا ہوں. دیکھیں میں ابھی آپ بول رہے ہوں گے کہ خالد صدیقی, میں خالد صدیقی کو بول رہا ہوں. دیکھیں خالد صدیقی, ڈاکٹر خالد صدیقی اس وقت ہے چیئرمین ایم کیو ایم کے, اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے منہ سے بار بار یہ لفظ سننا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں دیکھیں چیئرمین ہے نا وہ اس وقت, کسی کے پاس وہ چیئرمین ہے, وہ چیئرمین ہے. اور وہ اے پی میں بھی چیئرمین تھے ماضی کے اندر, وہ 93 92 میں بھی ڈپٹی کنوینر تھے, وہ 97 میں بھی ڈپٹی کنوینر تھے. وہ یہ جو آج لوگ بات کرتے ہیں نا کہ وہ بھائی ان کا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ حقیقت ہے, وہ عزیز آباد میں رہ رہے ہیں نا,
وہی اپنے حلقے کے اندر رہ رہے ہیں نا, غریبوں کے علاقوں میں. ہاں, ان کے گھروں سے جو ہے نا کتابیں ملیں گی آپ کو. اور اب کچھ لوگ اچھا ہی لگتا ہو, سادگی پسند ہے, شاید لوگ اچھا ہی لگتا ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ خالد الصدیق کے خلاف کوشش کرتے ہیں نا, وہ دراصل ایم کیو ناکام کر رہے ہیں, ایم کیو کمزور کر رہے ہیں. یہ چلانا, ان کے خلاف نگیٹیوٹی بات کرنا, میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں, میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے اندر ہی بیماری ہم بات کر رہے ہیں. بیماری کیا ہے؟ یہ جو اطلاعات پھیلائی جاتی ہیں, سب چیزیں کی جاتی ہیں ایم کیو ایم کے حوالے سے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے, وہ درست نہیں ہے, تو بھائی یہ تو ایم کیو ایم کا یہ حال ہو گیا ہے. اگر لوگ جو ایم کیو ایم سے محبت کرتے ہیں, جو ایم کیو ایم کام کر رہے ہیں, جو ورکر ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ یہ ختم کریں اختلافات. ایم کیو ایم کے لوگ ہمیں جو یہی بتاتے ہیں آف دی ریکارڈ کہ یار یہ آپسی باتوں میں جو الزام لان تان کی جاتی ہے, جب بھی جو ایسے شخصیت چہرہ خراب کیا جاتا ہے, چہرہ جب لوگ کہتے ہیں کسی ذات کا نہیں کر رہے, اصل میں ذات کا چہرہ نہیں ہوتا, وہ ایم کیو کا چہرہ ہے جو لوگ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس حوالے سے بہت سارے ورکر بھی مجھے جو کمنٹس کرتے ہیں, پرائیویٹ ملتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں, یا الطاف حسین صاحب کی ٹیم کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنے کمپیٹنٹ ہیں, اتنے قابل ہیں, تمام ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ کے بارے میں وہ کہتے ہیں, چاہے کوئی سا بھی دھڑا ہو, تو آپ اپنی الگ سے جماعت بنائیں, اپنی شناخت دیں, اپنے الگ سے جو مینیفیسٹو دیں, اپنے الگ سے انتخابی نشان لیں, اپنی الگ سے جماعت بنائیں. آپ الطاف حسین صاحب کی بنائی ہوئی جماعت کو کیوں یوز کرتے ہیں؟ نام بھی اس کا, پتنگ بھی اس کی, جھنڈا بھی اس کا, ہر چیز اس کی, مینیفیسٹو, نظریات, ہر چیز آپ اسی کی سیم کاپی کر کے بس اس کو کہتے ہیں کہ وہ غلط ہے, باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, تو تاکہ آپ اپنے حساب سے کام کر سکیں, شاید اس میں کوئی بہتری آ جائے. نہیں, آپ کی بات تو صحیح ہے نا, حقیقت ہے نا, اس میں دو رائے تو ہے نہیں. جو لندن والوں کا یہ موقف ہے کہ ایم کیو اور الطاف حسین, تو یہ تو حقیقت تھی نا. 22 اگست 2016 سے پہلے سب الطاف حسین کو لیڈر مانتے تھے نا. الطاف حسین کے کہنے پہ کہتے صبح ہے, دوپہر ہے, شام ہے, جو وہ کہتے تھے وہ کہتے تھے. لیکن جب 22 اگست کو الطاف حسین صاحب کی جانب سے ایک اتنا جو ہے ایسا بیان آ جانا جس کو کوئی بھی جو ہے پاکستان میں قبول نہیں کرے گا, کوئی بھی سیاسی جماعت اس پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. دیکھیں, پاکستان سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے نا. اور پھر جو ہے تواتر کے ساتھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں نا بابر بھائی, یہ حقیقت ہے. دیکھیں, الطاف حسین کی تعریف کی بات نہیں, الطاف حسین کی جو حقیقت ہے, جو بیک گراؤنڈ ہے, وہ نیچے سے اوپر آیا, انہوں نے جماعت بنائی, انہوں نے جو ہے بڑی ایکٹیویٹی کی, ساتھ جلسے جلوس کیے, اس میں دو رائے نہیں. ہم تو اگر میں وہ بات نہیں مانوں گا نا کہ ان کا جو ماضی ہے, تو پھر میں یہ بات نہیں کر سکتا. میں وہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, اور جو 22 اگست کا سین ہے اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ بھی ہم نے دیکھا ہے نا. ہماری ایم کیو والوں سے بات ہوئی لوگوں سے, سب یہی کہہ رہے ہم نے کہاں علیحدہ کر, ہم کہاں چلے گئے. مطلب 22 اگست 2016 کو تقریر کیا لوگ نہیں تھے؟ کہہ رہے سب موجود تھے نا, سب تقریر سن رہے تھے نا, سب نے خطاب سنا نا. کہہ رہے جب انہوں نے ایسی بات کر دی جو ریاست نے, اس کے بعد ریاست نے فیصلہ کیا, اور ہمارے پاس یہ دو چوائس تھی, یا تو ہم جو ہے پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے ہوں, یا دوسری طرف. تو کہہ رہے یار ہمارے تو اجداد نے قربانی دی ہے نا. ایم کیو ایم والے یہ کہتے ہیں کہ جو ہم تو وہ ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے, تو ہم کس طرف جو ہے پاکستان کے مخالف سم میں کھڑے ہو سکتے ہیں. تو یہ فیصلہ تھا. لیکن رہی بات الطاف حسین کی, یقیناً یہ دو رائے ہے ہی نہیں کہ الطاف حسین 1 2 3 کہتے تھے تو لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ خاموش ہو جاتا تھا, اس میں دو رائے نہیں ہے. لیکن جب الطاف حسین نے ایک لائن پاکستان کے خلاف صحیح اور تواتر کے ساتھ چیزیں آ گئی, تو جب پھر کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا, کوئی لیڈر جو کل تک تھے وہ نہیں کھڑے ہوئے. ان کا بیان ہے, ایم کیو پاکستان کا بیان ہے صحیح. ہاں, جو لندن کے حامی ہیں, دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا رومانس, عشق میں تو انسان اندھا ہی ہو جاتا ہے, صحیح ہے. مگر یہ معاملہ ہے میرے پاکستان کا, ہمارے پاکستان کا نا, تو پاکستان کے معاملے پہ جب بھی بات آئے گی نا, چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو, تو پاکستان سے بڑھ کر کسی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور پارلیمنٹ جو ہے اس میں لوگ ایم کیو ایم, تو دیکھیں اب میں آپ اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ بھائی ایم کیو ایم جب بنی کون کہاں تھا, کس نے بنائی, یہ ایم کیو ایم لفظ جو ہے وہ کس نے ادا کیا, مجھ سے کس کا انتخاب ہے, صحیح ہے. اور ایم کیو ایم کے اندر یہی کیوں ہوا کہ پارٹی کا چیئرمین, سیکرٹری جنرل, وائس چیئرمین گولی سے مارے گئے, فائنانس سیکرٹری. میں اس ڈبیٹ میں پڑھنا نہیں چاہ رہا, میں گفتگو نہیں, کیونکہ ہمارے پاس تو دیکھیں, میں آپ کو جھوٹ نہیں بولے ببر بھائی, ہر انسانی کو ایکسپرٹیز ہوتی ہیں. آپ کی بھی کسی شعبے میں ایکسپرٹیز ہوگی. ہم نے نا ایم کیو ایم کو بہت قریب سے دیکھا بھی ہے اور بہت کور کیا ہے. ہمیں ہر تمام ایم کیو ایم کے جو ہے نا, آج فیکشنز کہہ رہے ہیں, جو گروپ کہہ رہے ہیں, ہم نے تمام لوگوں سے ہمارے جو ہے نا, ہم نے ڈبیٹ گفتگو کی ہے اور کئی سوالات کیے ہیں. اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کے اندر صرف ایک گفتگو ہے, وہ گفتگو یہ ہے کہ یہ جو بیماری اس پہ لگی ہے نا, کہ ایک دوسرے کے کپڑے اتارنے کی کوشش کی جاتی ہے اور برا کہا جاتا ہے. کہہ رہے ہیں یہ کہتے تو لوگ شخصیات کو ہے, لیکن اس کا تمام نقصان جو ہے وہ ایم کیو ایم کو ہو رہا ہے, اس جماعت کو ہو رہا ہے جنہوں نے پارلیمنٹ میں بھیجا, جنہوں نے ان کے چہرے بنائے سیاسی, وہ ایک دوسرے کی کوشش کر کے نا, تو یہ ہے. مگر ابھی اس کا حل یہ بتاتے ہیں کچھ لوگ اکابرین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چیئرمین جو ہے وہ ڈاکٹر خالد صدیقی ہیں, وہ جو ہے اپنے اختیارات کا استعمال کریں
اور جو بھی ان کے خلاف یا ایم پی کے خلاف جو کر رہا ہے ان کو ایک شٹ اپ کال دیں, اور آرگنائزیشن میں ایسے لوگ لے کے آئیں جو غیر متنازع ہوں, جن پہ یہ چھاپ نہ لگی ہو کہ وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر رہا ہے. وہ لوگ لے کے آئیں جو پرو ایم کیو ایم کے ہوں اور ایم کیو ایم سے ان کی پہچان ہو اور وہ کھڑے کر سکیں ایم کیو ایم کو. ابھی جو تنظیم آرگنائزیشن ہے, یہ ایم کیو ایم کی آرگنائزیشن جو ہے نا, وہ اپنی موت آپ مر رہی ہے, اور اس کا ساری نقصان جو وہ ایم کیو ایم کو ہو رہا ہے. جب آرگنائزیشن پاورفل لوگوں کے پاس ہوگی, ایسے لوگوں کے پاس ہوگی ان کا کردار ہوگا جو اسی گلی محلوں میں رہتے ہوں گے, جو مطلب اب دیکھیں الطاف حسین کا کیا بات تھی. دیکھیں الطاف حسین کا کراچی میں عزیز آباد میں جو ہے وہ گھر تھا, صحیح ہے, آج بھی ڈاکٹر خالد صدیقی عزیز آباد میں رہتے ہیں. مگر کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ کہ ایم کیو ایم کا خورشید بیگم سیکریٹریٹ, جو ایم کیو ایم کا سیکریٹریٹ ہوتا تھا جہاں سے ایم کیو ایم چلتی تھی, وہ آج تک جو ہے وہ بند پڑا ہوا ہے. اس پہ گفتگو نہیں کرتے. یہ کریں, ان کو جہاں کرنا چاہیے وہاں کریں. ہم بولے بھائی جب ہم ایم کیو ایم ان کے پاس ہے تو دفتر کھلوائیں. یہ ہے. ہاں کچھ لوگ اکابرین یہ کہتے ہیں جتنی جلد سے جلد ہو سکے ایم کیو ایم کو عزیز آباد سے یا ایسے علاقوں سے, جیسے لیاقت آباد ہیں, سینٹرل ہے, اور گلشن اقبال, یا ایسے گلشن اقبال تو پوش علاقے میں آ ہی جاتے ہیں طریقے سے, عزیز آباد, لیاقت آباد, نارتھ کراچی, ان علاقوں میں جا کے ایم کیو ایم کو اپنے دفتر بنانا چاہیے. تاکہ اب بات یہ بھادرآباد میں جو ایم کیو ایم نا, کبھی بھی ایم کیو ایم کا جو بھادرآباد میں دفتر ہے, یہ میرے خیال سے کوئی شاید ایسی جگہ پہ ہے وہ چھوٹا دفتر ہے. جب بڑی جماعت چھوٹے دفتر میں آئے گی نا تو کیسے بڑی بنے گی؟ ان کو چاہیے بات کریں گے جہاں کرنی ہے. عزیز آباد میں ان کے پاس پورا سیکریٹریٹ موجود ہے. ہاں وہ خورشید بیگم سیکریٹریٹ بانی ایم کیو ایم کی میرے خیال سے والدہ کے نام ہے خورشید بیگم سیکریٹریٹ. تو آپ کو اگر نام پہ اعتراض ہے, ان کو چاہیے بات کریں, بولے کہ بھائی اس کا نام چینج کر دیں, پاکستان سیکریٹریٹ کر دیں, ایم کیو ایم سیکریٹریٹ کر دیں. پاکستان ہاؤس بھی تو تھا. پاکستان ہاؤس تو وہ تو الگ جماعت ہاؤس تھا, تو وہ تو چلے اب چلا گیا واپس. نہیں دیکھیں عزیز آباد کی ہم بات کریں. دیکھیں عزیز آباد وہ علاقہ ہے سینٹرل, بیسکلی بیس کیمپ ہوتا ہے نا ایک ایم کیو ایم کا رہا ہے سینٹرل میں عزیز آباد. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ عزیز آباد میں ان کے پارٹی لیڈر بھی رہتے ہیں, ڈاکٹر خالد صدیقی. اگر یہیں دفتر بن جائے پارٹی کا اور پارٹی ایکٹیو ہو جائے, اس کے لیے تو کوشش بھی انہوں نے نہیں کی, کوشش نہیں کی نا. دیکھیں بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں جو ایم کیو والوں سے ہماری بات ہوتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, چیئرمین ڈاکٹر خالد صدیقی, چیئرمین ایم کیو پاکستان آباد, ایک زبردست اچھا چہرہ موجود ہے, صحیح ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, صحیح ہے. اور وہ ان کو کام کرنے کا جو ہے نا کام کرنا چاہتے ہیں, مگر کچھ لوگ شاید ہیں چیزیں ان کے, ان کو چاہیے بس خالد صدیقی صاحب کو کہ جلد سے جلد آرگنائزیشن میں کوئی ایسے چہرے لے کے آ جائے, ایسے فیصلے کریں اور غیر متنازع لوگوں کو وہ لے کے آئیں جو مطلب جن پہ چھاپ نہ لگی ہو اور جنہوں نے کبھی ایم کیو کو برا نہ بولا ہو. اگر ایسے چہرے ایم کیو میں واپس آ جائیں, یہ ہے. میں تو اس لیے مثال دے رہا ہوں اس 2009 سے 13 والی کے ٹی سی کی, کرائی تنظیمی کمیٹی کی, کیونکہ جب حماد صدیقی کے ٹی سی کے انچارج تھے تو ڈاکٹر خالد صدیقی جو ہے نا وہ ماضی کے اندر چیئرمین رہے اے پی ایم ایس او کے, تو وہ طلبہ تنظیم میں حماد صدیقی بھی تھے, ان کو بہتر جانتے ہیں. حماد صدیقی کو کام کرتے ہوئے بھی ڈاکٹر خالد صدیقی دیکھا ہے, اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. مگر خیر یہ تو ایم کیو کے اندر معاملہ ہے. ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا کس کو کام کرتے ہوئے, اس حوالے سے گفتگو کرے تھا. جی چلیں, بہت شکریہ. ایک تو آپ کے منہ سے میں بہت دفعہ چیئرمین ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب لفظ سن کے اور خاص طور پر ان کی تعریفیں سن کے بہت اچھا بھی لگا اور حیرانگی بھی مجھے کافی ہوئی. خیر بات یہ ہے کہ اس سے جو آپ نے بار بار کہا ایم کیو ایم سفر کر رہی ہے یا ایم کیو ایم کا نقصان ہوتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری سچویشن سے صرف ایم کیو ایم کا نقصان نہیں ہو رہا, بلکہ پورے سندھ کے جو شہری علاقے خاص طور پر ہیں یا مجموعی طور پر بھی پورا سندھ ہے, تو ان لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, وہاں پر رہنے والوں کو, چاہے وہ کشمیر سے لے کر کراچی تک کے لوگ ہوں, کیونکہ سندھ میں اپوزیشن جماعت کوئی ایکچوئل بچی نہیں ہے جو پیپلز پارٹی کی اپوزیشن کر سکے. جب آپسی اختلافات ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے کوئی اپوزیشن جماعت نہیں ہوگی. پھر چاہے وہ دیہی مسائل ہوں یا شہری مسائل ہوں, میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ میں نے دونوں چیزیں قریب سے دیکھی ہیں, دونوں جگہوں پہ سیم مسائل ہیں, سیم پرابلمس ہیں اور گورننس کے بے تحاشا ایشوز ہیں. اللہ کرے کہ ایسا ہو کہ کوئی ایسی جماعت آئے جو حقیقت میں کوئی اپوزیشن کا کردار ادا کرے, کوئی حکومت کا کردار ادا کرے, جو یہاں کے شہریوں کا, یہاں کے لوگوں کا, رہنے والوں کا رہن سہن, لائف اسٹائل تھوڑا سا تبدیل ہو سکے. آپ سے دوبارہ بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے جس پر کہ ایم کیو ایم کی کس طرح جو آپ نے بات کی کہ کر سکتے ہیں, کہ کس طرح باقی لوگ چلے گئے یا یہ کہاں گئے. ان موضوعات پر بھی آپ سے انشاءاللہ ایک سیریز رکھیں گے, ہم شروع کریں گے. فی الحال ٹائم کی کمی ہے تو ہم اجازت چاہیں گے, لیکن آپ کا ایک مرتبہ اور بہت زیادہ شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکال کر تشریف لائے. ہمیں اجازت دیجیے گا. محمد علی حفیظ صاحب کے بیہاف پر جو ہے میں آپ لوگوں کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور
جن لوگوں نے ابھی بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، لیکن اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کو برا لگا ہو اچھا لگا ہو، میری بات، محمد علی حفیظ صاحب کی بات، جس کی بھی بات کوئی بری لگی ہو، کسی بات سے اختلاف کرتے ہوں یا اتفاق کرتے ہوں، اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔ فی الحال ہمیں اجازت، اللہ حافظ۔